سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یقیناً اللہ کی راہ میں جب آپ کسی چیز کی قربانی دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس سے کہیں زیادہ بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کے ساتھ ایک تجارت ہے اور اللہ کے ساتھ تجارت میں کوئی خسارہ نہیں ہے. ابھی پلان کیا ہے؟ آپ لوگ گھر سے آ گئے ہیں, ابھی آپ لوگوں کے جو ہے وہ پٹیشنز فائل ہو گئی ہیں, آپ لوگوں کا پڑھنے پڑھانے کا ایک نظم شروع ہو گیا ہے. تو کیا پلان ہے ابھی؟ یعنی آپ لوگ پڑھیں گے, کیا کریں گے, فیوچر پلان کیا ہے آپ لوگوں کے؟ پلان اب یہی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہم اسلامی تعلیمات حاصل کریں اور ایک اچھے مسلمان ہونے کے فرائض ادا کر سکیں. الحمدللہ. عروج, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ کام ہے میرا, جو میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں دینی تعلیم حاصل کروں اور اس کے اکارڈنگ اپنی لائف کو لے کے چلوں. اور سیکنڈ جو میرا مشن ہے, جو میرے کرسچن کمیونٹی کے بہن بھائی ہیں ان تک اسلام کا پیغام لے کر جاؤں تاکہ وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائیں, ایک کمپلیٹ لائف کو اسپینڈ کریں اسلام کے ساتھ. اور یہ اب میرا مشن ہے. آج کل ویسے بھی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نان مسلمس کو پاکستان میں زبردستی اسلام میں داخل کیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا؟ کسی نے کوئی جبر کیا, کسی نے کوئی ڈرایا دھمکایا, کسی چیز کا لالچ دیا, یا آپ لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا؟ نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. نہ ہی ہم پر کوئی جبر ہے, نہ ہی کوئی زبردستی ہے. ہم نے بذات خود اپنے دل سے اسلام قبول کیا ہے. الحمدللہ. یہ تو بڑی بہن ہے, یہ تو کہتی رہیں گی. آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اوبیسلی کسی کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے, کسی کا کوئی وہ پریشر نہیں ہے, دباؤ نہیں ہے کہ تم اسلام کی طرف آؤ. یہ ایک اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں یہ چیز کرنی ہے, اور یہ تب ہی انسان کر سکتا ہے. وغیرہ دیکھیں نا, اگر آج میں آپ کو جبرن اسلام قبول کروا دوں تو رات کو آپ اپنے مذہب میں لوٹ جائیں گے. اگر رات کو قبول کروا دیں تو دن میں آپ اپنے مذہب میں لوٹ جائیں گے. تو اتنا یعنی اپنا لانگ پروسیس اور اتنا یعنی طویل المدت انسان کسی دین کے اوپر جبر اگر کیا ہو تو وہ کیسے اس کے اوپر جو ہے وہ جمع رہ سکتا ہے؟ تو یہ دراصل سوال نہیں, بکواس ہے جو دوسرے لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہے. محض پروپیگنڈا ہے اسلام مسلمانوں کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے. سچی بات ہے اس کی حقیقت بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ پتہ نہیں یعنی کون لوگ ہیں جو اس طرح کے اعتراضات, سوالات, اشکالات اور سوالات اٹھاتے ہیں. مریم, عورت اس کائنات کا بہت بڑا موضوع رہا ہے شروع سے, اور الحمدللہ میں نے اسلام اور عیسائیت اور دیگر مذاہب کے ساتھ عورت کو بہت زیادہ کمپیئر کیا. میں نے بہت ڈیفرنٹ پایا اسلام میں جو عورت کا مقام ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ نصیحت میں نے اکارڈنگ بائبل بھی میں نے جب اسٹڈی کی تو مجھے کہیں بھی عورت کے لیے کوئی مرتبہ یا مقام نظر نہیں آیا. ایون دیٹ ایک جگہ پر ہے کہ حضرت مریم نے مسیح علیہ السلام کو پکارا تو انہوں نے کہا ہٹ ہے عورت, مجھے تجھ سے کیا. وہ جہاں کہا کہ ان کے لیے ان کی میں ختم ہو گئی, ان کی میں بنا دے, تو مسیح علیہ السلام نے کہا کہ ہٹ ہے عورت, مجھے تجھ سے کیا کام. حالانکہ حضرت مریم کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اسلام میں, اس کو واضح کیا گیا ہے. اور سچی بات ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام کا کال بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ بات کے لوگوں نے ہی اس کو جو ہے نا وہ ایڈ کیا. وہ کہنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ والدہ کے بڑے فرما بردار تھے اور با اخلاق تھے, اور انبیاء ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. تو یہ یعنی آپ کو کہیں جو ہے وہ ایسا فیل نہیں ہوا کہ بائبل میں کہیں عورت کو کوئی مقام و مرتبہ دیا گیا ہو؟ اور ایون دیٹ دیکھیں قرآن پاک میں پوری ایک سورت لکھ دی گئی ہے حضرت مریم پر. ہاں, نہ صرف حضرت مریم بلکہ سورہ نساء عورتوں کے حوالے سے جو احکامات ہیں, جو تعلیمات ہیں, تو الحمدللہ اسلام نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں نا. اسلام نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں. مقام دیا گیا ہے, ان کے رائٹس ہیں باقاعدہ. بالکل صحیح بات ہے. لیکن کرسچینٹی میں کہیں بھی کچھ ایسا نہیں بتایا گیا, نہ بائبل میں نہ کہیں اور. آپ کو بھی کوئی شکوہ ہے ہوا کی بیٹی کے حوالے سے؟ جی بالکل. دیکھیے بائبل میں جب ویری اسٹارٹ تو عورت کے لیے کوئی حقوق نہیں, کوئی رسپیکٹ نہیں, بلکہ اس کو فساد کی جڑ اور لڑائی کا جہاں حوا علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یعنی سارے فساد کی جڑ جو ہے وہ حوا علیہ السلام ہے, ایک عورت ہے. تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس کو جوڑا گیا, اس کو جوڑا گیا. یہ جو ایول ہے نا, یہ ایوا سے نکلا ہے. تو یہ یعنی ایک مستقل زیادتی ہے کہ جو ہے وہ شیطان کے ساتھ جو ہے وہ حوا علیہ السلام کو جوڑا ہوا ہے. تو یہ بالکل یہ زیادتی ہے. تو اسلام الحمدللہ اسلام میں عورت کے لیے ایک مقام ہے, ایک رتبہ ہے, اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے ایز اے مدر, ایز اے سسٹر. آپ کی بات سے ہاں, اس کے آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ الحمدللہ اگر وہ ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت رکھ دی. اگر بیٹی ہے تو رحمت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رحمت ہے, اور اگر وہ بیوی ہے تو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ, یعنی یہ اس کو رتبہ عطا فرمایا. اور یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ عورت کے اوپر اسلام کا بہت بڑا احسان ہے. مگر یہ وہی جو ہے وہ شخصیت تھی
کہ جس کو عرب معاشرے میں پیدا ہوتے ہی زندہ جی، دفن کر دیا ایسے جاتا ہی تھا. obviously. یعنی یہ وہ تھا، یعنی عورت وہ ایک ہستی تھی کہ جس کے ساتھ 5 7 مرد اسلام سے پہلے نکاح کر لیا کرتے، یعنی شادی کر لیا کرتے تھے. تو الحمدللہ اسلام نے آ کے بتایا کہ اگر عورت باندی ہے، اگر عورت لونڈی ہے، اگر عورت غلام ہے، اگر عورت بیوی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. تو یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام و مرتبہ دیا جس کی کہ وہ اصل میں مستحق تھی. اور یہ عورت کا جو ہے نا وہ ایک عورت کے اوپر اسلام کا احسان بھی ہے الحمدللہ. آپ اپنے غیر مسلم بہن بھائیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے جو کرسچن بہن بھائی ہیں ان کو پیغام دینا چاہتی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ اور خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، تو پھر آپ 3 خداؤں پہ یقین کیوں رکھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. مریم اس میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں مسیحی بہن بھائیوں کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ وہ مسیحی تعلیمات کا بغور مطالعہ کریں تاکہ ان پہ حق واضح ہو سکے، اور اگر واضح ہو جائے تو اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں کریں. اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو آپ کو پیغام دینا چاہیں؟ باقی میں اپنے مسلم بہن بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جس دین کے لیے ہم اپنا گھر بار، بہن بھائی، رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو انہیں ایسے دین کی قدر کرنی چاہیے. بارک اللہ فیکم، بالکل صحیح بات ہے. جی. مریم آپ امت مسلمہ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور جنہیں ہماری طرح اس طرح اسٹرگل نہیں کرنا پڑی اور اتنا کچھ سہنا نہیں پڑا. اگر ہم بھی اسی طرح مسلم گھرانوں میں پیدا ہوتے تو ہمیں آج یہ سب کو جھیلنا نہ پڑتا، سہنا نہ پڑتا جو ہم سہ رہے ہیں. لیکن اگر اللہ پاک ہم سے اسی طرح راضی ہیں تو ہم بھی اللہ پاک سے اسی طرح راضی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بارک اللہ فیکم عروج مریم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت عافیت اور آسانی والا معاملہ پیدا فرمائے اور آپ کے لیے لمحہ لمحہ ہر اٹھنے والا قدم کامیابی اور کامرانی کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ گامزن فرماوے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی جان مال عزت علم عمل کی اہل و عیال کی حفاظت فرمائے. بارک اللہ فیکم. ناظرین، واقعہ یہ ہے کہ واقعتاً آپ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں کسی طرح کی ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کوئی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اور نو مسلمین کی خواہش ہے کہ کاش یہ بھی ایک ایسی ماں کی کوکھ سے جنم لیتے کہ جہاں پیدا ہونے کے بعد ان کے کان میں اذان دی جاتی، ان کو کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا، قرآن سکھایا جاتا، نمازوں کے لیے والد انگلی پکڑ کے مسجد میں لے کے جاتے. اور جن تنگی تکالیف پریشانی مجبوریوں میں آج لوگ مسلمین گرے ہوئے ہیں ان کو اس کا سامنا نہ کرنا پڑتا. لیکن اگر اللہ ایسے راضی ہیں تو اللہ کی قسم ہم بھی اللہ سے ایسے ہی راضی ہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امید ہے کہ کانسیپٹ آف دا قربانی سمجھ آ گئی ہوگی. اسی صورتحال کے پیش نظر ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان.